مشکات شریف کی حدیث ہے، حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی، حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں، اور جب مٹی ڈال دی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہیں قبر کے پاس، سارے صحابہ کھڑے ہیں، ادھر سے ادھر ڈالا اور ادھر بھاگا، دیکھنا ان کیا نہ فاتحہ نہ درود۔ اس کا پہلا جملہ کیا وہ تو آپ خود جانتے ہیں، ہے نا؟ الحمدللہ فاتحہ درود ہمارے پاس ہی ہے۔ میں تھوڑا سا اس کا بھی ذکر کروں گا یہاں پہ۔ روایت کرتے ہیں کہ سرکار قبر کے پاس کھڑے ہوئے، سبح رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحنا طویلا، تکبر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کبرنا طویلا۔ راوی کہتے ہیں کہ سرکار کھڑے ہو کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہنے لگے، تو پھر ہم بھی کہنے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبرنا رسول اللہ، سرکار نے تکبیر کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کبرنا طویلا۔ صحابی کہتے ہیں کہ سرکار نے دو چار بار نہیں کی، لمبی تکبیر کی، کہتے رہے، تو ہم بھی آقا کے ساتھ کہتے رہے۔ اور کیا اذان کا ثبوت چاہیے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ کیوں پڑھ رہے تھے؟ تو کہا کہ صاحب اللہ کا وہ نیک بندہ ہے کہ جس کی موت پر عرش الہی کانپ گیا، اور اس کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے، اور رحمت و انوار کی بارش کا نزول ہوا، ان کی قبر انہیں دبا رہی تھی۔ میں نے جب تکبیر اور تسبیح پڑھنا شروع کی تو قبر دور ہو گئی۔ اس کی تصریح میں حضرت شاہ عبداللہ محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشرف اللمات کے اندر فرماتے ہیں کہ ہر آدمی کو قبر دباتی ہے، کافر کو ایسا دباتی ہے کہ اس کی ہتھیلیاں ملا دیتی ہے۔ حدیث میں سرکار نے اپنی دونوں انگلیوں کا ایسا ملا کے بتایا کہ مشرک کی ہڈیاں آپس میں ایسی مل جاتی ہیں، اور مسلمان نیکوکار کو قبر ایسی دباتی ہے جیسے کہ ماں اپنے بچے کو گود میں دباتی ہے، یعنی بچے کو ماں جتنا دبائے بچے کو اتنا مزہ آتا ہے، تو ایسی کی نیکوکار کو اس کی قبر دباتی ہے۔ دائرے کا عذاب قبر حق ہے۔ اس دن آپ نے سنا کچھ اس کے متعلق، اور تفصیل سے سننا ہے تو کل آئیے جنا جیل خانہ مسجد میں۔ میں پہلے کہتے ہیں کہ سب کی موت برابر نہیں ہے، کچھ ایسے بھی گزرے ہیں اس دنیا میں کہ جب ان کی موت ہوئی تو ان کی موت پر رشک کر رہے ہیں لوگ۔ حضرت خواجہ امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خواجہ امیر خسرو، آج دوسرے سمجھا رہے ہم کو کہ امیر خسرو کیا ہے، آئی بات سمجھ لیں، کہ دوسرے ہمیں بتائیں گے امیر خسرو کیا ہے۔ انشاءاللہ کبھی جب صوفیوں کے اوپر بزرگوں کو بیان ہوگا تو حضرت امیر خسرو کا بھی بیان ہوگا۔ حضرت امیر خسرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزیز مرید ہیں حضرت محبوب الہی۔ انتقال ہو گیا حضرت امیر خسرو کا، جنازہ رکھا ہے، چادر ڈھانپ دی گئی، لوگ آ رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ مولانا رکن الدین رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آئے، کہا کہ امیر خسرو کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے دعا کر دیں۔ جنازے کے قریب گئے اور دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، جیسے ہی ہاتھ اٹھایا تو حضرت امیر خسرو چادر ہٹاتے ہیں اور اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ وہ نکل چکی ہے، انتقال ہو گیا، لیکن اٹھ کے بیٹھ گئے اور کہتے ہیں کہ مولانا دعا مت کرو، میرے لیے میرا پیر ہی کافی ہے، میرے لیے میرا شیخ کافی ہے، اور پھر سو گئے چادر اٹھ۔ ایسی بھی موت ہوئی ہے کہ روح تو نکل گئی لیکن روحانیت باقی ہے، اور یہ جب قبر کے اندر جاتے ہیں، سب کی موت برابر نہیں اور سب کی قبر برابر نہیں، قبر میں سب کے ساتھ برتاؤ برابر نہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا، قبر میں دفن کیا گیا، وہ منکر نکیر کہ جن کی شکلیں اتنی ڈراؤنی اور بھیانک ہے کہ جن کی آواز کی کڑک سے مردہ کانپ کے اٹھ کے بیٹھ جائے، لیکن جب کوئی فرشتہ حضرت بایزید بستامی سے کہہ رہا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے، تو حضرت سلطان العارفین بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے،
بتاؤ فرشتے پوچھ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، لیکن دیکھو اندر کو دیکھو ایک اللہ والے کو کہتے ہیں کہ میرے کہنے سے کیا ہوتا ہے، رب سے پوچھو بایزید اس کا بندہ ہے کہ نہیں۔ اگر وہ کہہ دے کہ بایزید اس کا بندہ ہے تو وہی تو میرا رب ہے، ورنہ میں لاکھ کہتا رہوں میرا رب اللہ ہے میرا رب اللہ ہے، اور وہ کہہ دے کہ بایزید میرا بندہ نہیں تو کیا کروں گا؟ بتاؤ منکر نکیر اعلیٰ سے فرماتے ہیں کہ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بتا دو آ کر میرے پیغمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ اب میری قبر کی رات کیا رات ہوگی، وہی ان سے پہلی ملاقات ہوگی، نکیرین آتے ہو مرقد میں آؤ، وہی آقا ہوں گے، وہی بات ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، منکر نکیر آئے قبر میں اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ حضرت رابعہ کہتی ہے، فرشتے پوچھ رہے کھڑے اور کہہ رہے ہیں من ربو کا، من ربو کے تیرا رب کون ہے؟ تو حضرت رابعہ انہیں جواب نہیں دے رہی، عرض کرتی کہ اللہ جب تو نے کہہ دیا ہے کہ رابعہ میں تیرا رب ہوں اور تو میری بندی ہے تو تو کسی اور کو کیوں بھیج رہا ہے کہ میں انہیں جواب دوں؟ میں کسی کو جواب نہیں دوں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے فرشتوں رابعہ سے سوال نہ کرو، بے شک میں اس کا رب ہوں، وہ میری بندی۔ تو کچھ ایسے بھی گزرے ہیں کہ سوالے سنی جوابے دیگر، سوال کچھ اور جواب کچھ اور، لیکن حدیث اٹھا کر دیکھو قبر میں بندہ تو جواب دے گا اعمال پر ڈیپینڈ، ایمان پر موقوف، جیسا ایمان ویسا جواب، جیسی نیکیاں ویسا جواب۔ ایمان مضبوط ہے، نیکیاں خوب ہے تو فراٹے سے جواب دے گا کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور یہ میرے آقا سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ اور اعمال کم، ایمان کمزور تو ہچکچاتے ہوئے جواب دے گا، اٹکتے ہوئے جواب دے گا، یہاں تک کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہے وہ بھی جواب دے دے گا، لیکن جواب دینے کی پوزیشن بڑی خطرناک ہوگی، لڑکڑاہٹ ہوگی۔ آپ کبھی بورڈ کے ایگزام میں 12 والوں کے سینٹر میں گھس جاؤ اور جا کے ایک ایک کی پیشانی دیکھو، کسی کی پیشانی پہ 1 سلوٹ، کسی کی پیشانی پہ 2 سلوٹ، کسی کی پیشانی پہ 3 سلوٹ، کسی کے چہرے میں پسینے کی دھار۔ ہم نے کہا کیا ماجرا ہے؟ کوئی کہہ رہا بڑا ہارڈ سوال آ گیا، کوئی کہہ رہا پڑھا تو تھا دماغ میں نہیں آ رہا ہے، لانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور کوئی دیکھو تو بڑا مطمئن تھا کیا بات ہے کہ 1 گھنٹے میں کمپلیٹ۔ یہی حال قبر کے اندر، کوئی فراٹے سے جواب دے گا، کوئی رک رک کے جواب دے گا، کوئی اٹک کے جواب دے گا اور کوئی بہت ہی اٹک کے جواب دے گا۔ ہم جیسے گنہگار اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، زبان کے اوپر سوال آسانی سے جاری فرما دے، لیکن شریعت نے ہم لوگوں کے لیے بھی انتظام کر دیا۔ مثلا ایک مرد مومن گیا، بدعمال تھا، گنہگار تھا، بے نمازی تھا، فرشتے کہہ رہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ جواب تو ہے لیکن نکل نہیں رہا، جواب آ نہیں رہا ہے، سوچ رہا ہے کیا کہوں کیا کہوں۔ فرشتے کہہ رہے من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ لیکن جواب زبان پہ نہیں آ رہا۔ بٹ سے باہر سے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، فرشتے کہہ دیا کہ میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے نے کہا ما دینک کا، اب سوچ رہا ہے کہ کیا جواب دوں، تو پھر اوپر سے آواز سنا، قبر کے باہر سے مؤذن کی آواز سنا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوراً جواب دے دیا ارے جس دین میں یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے وہی میرا دین ہے، یعنی میرا دین اسلام ہے۔ پھر تیسرا سوال کیا ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس مرد مومن، تو اس مرد کے بارے میں یعنی فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ پھر سوچ رہا ہے، مؤذن صاحب نے مدد کر دی، اشہد ان محمد رسول اللہ، فوراً کہہ دیا یہ میرے آقا محمد رسول اللہ ہے۔ اب سمجھے اذان قبر کا فائدہ سمجھے کہ نہیں؟ ارے کون کون نہیں سمجھا؟ سب سمجھ گئے نا؟ یہ فائدہ ہے اذان دینے کا کہ جب قبر میں ہم جیسے گناہگار لڑکھڑائیں گے، ہم جیسے گناہگار جواب دینے میں اٹکیں گے، یہ ہمارے مؤذن حضرات بہت کام آئیں گے۔ یہ اذان یہ فائدہ دے گی قبر کے اندر، بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے اذان دی جاتی ہے۔ اور اس کے ثبوت میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک رسالہ لکھ دیا ہے اذان قبر، غالباً ہندی میں بھی ملتا ہے، اردو میں تو آتا ہی ہے، اذان قبر لا لو۔ اور کوئی اس پر آبجیکشن اٹھائے، سوال اٹھائے کہ کہاں تو ثابت ہے کہ نہیں؟
تو اس سے کہنا دینے کا، دینا کہاں سے ثابت یہ مت پوچھ، نہیں دینا کہاں سے ثابت یہ بتا. بات سمجھ میں آ گئی؟ دینا کہاں سے ثابت وہ بات کی بات ایک نہیں، کئی کتابیں ہیں، کئی حوالے ہیں. نہیں دینا کہاں سے ثابت وہ لے تیرا، اور اگر دلیل ہے تو بات کر. بات سمجھ میں آ رہی؟ ثبوت رکھتا ہے تو بات کر، خالی خامخواہ سے مزوری نہ کر. اچھا جواب تو انہیں بالکل باقاعدہ پلٹاتا. اچھا پھر الحمدللہ سنی کی واقعی حیات بھی بڑی زبردست ہوتی ہے نا، اور جب مرتا ہے کہ شان سے جاتے ہیں بالکل پھول سے سجا ہوا، دور سے دیکھو سبحان اللہ سبحان اللہ، دل خوش ہو جاتا ہے. کسی مرد مومن کا جنازہ پھول سے سجا ہوا. میں نے ابھی کچھ جنازے ایسے دیکھا ان کے، پہلے یہ سفید کپڑا ڈال کے لے آتے تھے، آج کل جو ہے یہ چادر ڈال کے لے آتے ہیں، کلمے کی چادر، اور پیر کی طرف سے معلوم موڑ دیتے تھوڑا سا. میں نے تو لوگوں کو بولا لگتا ہے یہ ہمیں ادب سکھانے نکلے، پیر کی طرف سے موڑ دے رہے ہیں، وہ ہے یہ ادب سکھا رہے ہیں. ہم نے کہا کچھ بھی کر لو ایمان ہونا چاہیے. بات سمجھ میں آئی؟ تو مومن کا جنازہ گیا، اس کے بعد میں دفن ہوا، وہ پانی ڈالتے نا، اس پہ بھی سوال. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے ثابت ہے، قبر پہ پانی جو ڈالا جاتا ہے اس کے اوپر پھر پھول ڈالے جاتے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے. مشکات شریف کی حدیث ہے، سرکار نے 2 تر شاخیں رکھی، فرمایا جب تک ہری رہیں گی تب تک میت کو اس کا ثواب ہے نا، اس کے عذاب میں کمی رہے گی. آئی بات سمجھ میں؟ اور پھر اس کے بعد میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے. آ گیا سمجھ میں؟ اور پوری دنیا میں کہیں بھی دیکھو کہ فاتحہ ایمان والوں کی ہی قبر پہ پڑھی جاتی ہے. کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پہ بڑی سختی سے روکا جاتا ہے، بلکہ ہمارے ہاں کراچی کے آگے جامعی کر کے ایک جگہ جناردو کے نام سے مشہور ہے، وہاں پہ ایک مرتبہ اذان قبر کے اوپر جھگڑے ہوئے. کسی نے اذان دے دیا قبر پہ، جھگڑے، تعداد زیادہ تھی قبرستان میں، تو کافی وہاں پہ معاملہ چلا تھا اس کا. تو ہم نے کہا کہ چلو اچھا ہو گیا اور ہمارا ٹینشن بھی نہ دور، سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ دفن کر دیا، مولانا صاحب فاتحہ دے تو گئے فاتحہ دے، ثبوت مل گیا کہ مرنے والا مومن ہے. اگر کوئی کسی مرگھٹ پہ جائے اور فاتحہ پڑھے دعا کرے، مرگھٹ سمجھتے نا، ایمان سے نکل جائے گا. کسی مشرک کے لیے، کافر کے لیے مغفرت کی دعا، یا کسی کافر کی مرگھٹ پہ جا کے فاتحہ پڑھنا کفر ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فاتحہ کہاں پڑھی جائے گی؟ ایمان والوں کی قبر. آئی بات سمجھ؟ مومن کی قبر پہ فاتحہ پڑھی جائے گی، کیونکہ فاتحہ کا تعلق ایمان سے، ایمان والی کے لیے مغفرت کی دعا، بخشش کی دعا. آئی بات سمجھ میں؟ اگر کوئی دھوکے سے نہیں جانتا کہ بھائی کون تھا، اب فاتحہ کے لیے کھڑا ہو گیا تو خود ہی اس کے لڑکے، اس کے بچے، اس کے ورثہ دوڑ کے آ رہے ہیں، کہے فاتحہ مت دے، فاتحہ مت دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فاتحہ مت دے. وہ تو گھبرا گیا، کیوں مت دوں؟ بازو میں سنی کھڑا تھا، ارے کہ مت دے، خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم وہ نہیں ہے جن کی قبروں پہ فاتحہ دی جاتی ہے. ارے اگر ہماری قبر پہ فاتحہ پڑے گا تو تیرا ایمان چلا جائے گا، اپنے ایمان سے نکل جائے گا. آگے بات سمجھ لو. تو چلو ہمارا مسئلہ بھی خود ان کم وقت حل کرتا ہے. تو فاتحہ صرف ایمان والوں کی قبر پہ پڑھی جاتی ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟